أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا ملعونة وما فيها ملعون إلا ذكر الله وما ولا عالم أو متعلم. قال الله عز وجل في شان حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارا مجمع ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. صلاة و سلاما صلاة و سلاما علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نورا من نور اللہ. سہارا کا ہے محمد مصطفیٰ پیارے. سہارا مومنوں کا ہے محمد مصطفیٰ جانے. اشارہ آیتوں میں ہے مصطفیٰ پیارے. اشارہ آیتوں میں ہے محمد مصطفیٰ جانے. سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم. سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم. سکینہ مومنوں میں ہے محمد مصطفیٰ پیارے. سکینہ مومنوں میں ہے محمد مصطفیٰ پیارے. سارے پڑھ لو. سہارا مومنوں کا ہے محمد مصطفیٰ پیارے. ذکر نبی سے کیا ہوتا ہے میرے جوانوں؟ شاعر لکھتا ہے کہ بدن بے پاک ہوتا ہے زبان بھی صاف ہوتی ہے. بدن بھی پاک ہوتا ہے زبان بھی صاف ہوتی ہے. جو ہی آتے خیالوں میں
محمد مصطفیٰ پیارے گلابوں میں جو خوشبو ہے پسینہ ہے محمد کا گلابوں میں جو خوشبو ہے پسینہ ہے محمد کا چمک بے شک ستاروں میں محمد مصطفیٰ پیارے چمک بے شک ستاروں میں محمد مصطفیٰ پیارے اشارہ آیتوں میں ہے محمد مصطفیٰ پیارے بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم حاضرین مجلس اللہ پاک کا شکر و احسان ہے جس خالق کائنات مالک ارض و سما نے ہم گناہگاروں کو اس مسجد پاک کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمارے عیبوں پر پردہ فرمائے اور ہمارے اموات کی مغفرت فرمائے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چند گزارشات میں آپ کے سامنے کروں گا تاکہ اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ پہ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ کچھ نہیں ہے، یہ بس ایک دھوکہ ہے، یہ اب ہم دیکھتے ہیں کیا سچ میں دھوکہ ہے؟ تو جب ہم نظر ڈالتے ہیں اپنے بابا کی طرف، اپنے باپ کی طرف، یعنی کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ، وہ بھی آئے دنیا کے اندر، اتنے سال کی عمر اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور اس کے بعد ایک وہ قوم آئی، ایک ایسی مخلوق اللہ نے بنائی کہ جس مخلوق کے بچے 300 سال تک بھی نابالغ رہتے تھے۔ کتنے سال تک؟ 300 سال کی عمر کے بعد بھی ان کو نابالغ سمجھا جاتا تھا۔ ان کی عمریں 800 سال، 900 سال، 1000 سال، لیکن دنیا نے وفا نہیں کی۔ اس کے مقابل میں آپ کی اور میری عمر 40 سال، 50 سال، 60 سال، زیادہ سے زیادہ 90 سال، ہے نا؟ تو جہاں اس دنیا نے ان کو وفا نہ کی جس کے لیے کائنات بنائی گئی، اگر یہ دنیا وفادار بنتی تو میرے آقا کے لیے بنتی، ہے نا؟ اگر یہ وفاداری کا ثبوت دیتی تو میرے آقا کے لیے دیتی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے، توجہ ہے میری طرف، ایک بار سبحان اللہ کی صدا آ جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جب سے کائنات بنائی، میرے حضور فرماتے ہیں رب العزت کی قسم ہے میں نے کبھی دنیا کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ ایک کھیل کود ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، میرے آقا نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ کے حضور نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان الدنیا ملعونۃ
میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ، او سننے والوں، آنے والوں، قیامت تک کے تلے آنے والوں، سن لو ان الدنیا ملعونۃ، بے شک دنیا لعنتی ہے، بے شک دنیا ملعون ہے، وما فیہا ملعون، جو کچھ دنیا کے اندر ہے یہ بھی ملعون ہے۔ خالی دنیا ہی نہیں، جو کچھ دنیا کے اندر یہ بھی لعنتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا سب لعنتی ہے؟ فرمایا نا میں بتا دیتا ہوں کیا کیا چیز لعنتی ہے۔ فرمایا دنیا لعنتی ہے، دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ لعنتی ہے، الا ذکر اللہ، مگر جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ، جدھر جدھر اللہ کا ذکر ہو، جدھر جدھر میرے نبی کا ذکر ہو، وہ جگہ لعنتی نہیں ہے۔ او عالمون، جاننے والا، اللہ کا خوف کرنے والا عالم لعنتی نہیں ہے۔ او متعلم، سیکھنے والا بھی لعنتی نہیں ہے۔ باقی سب کچھ لعنتی۔ کیا کیا لعنت نہیں ہے؟ ذکر اللہ، عالم او متعلم۔ اب میری بات سن لیجئے، جو کام تجھے اللہ کے ذکر سے دور کرے وہ لعنتی بے شک، ہے نا، جو کام تجھے ذکر نبی سے دور کرے وہ لعنتی، جو محنت تجھے رب کے دربار سے دور کرے وہ لعنتی، جو کام، جو کاروبار تجھے رب کی معرفت سے، اللہ کی محبت سے دور کرے، سمجھ لو وہ لعنتی ہے۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، ہمیں رب کی رحمت میں آنا ہے یا لعنت کے اندر جانا ہے نا؟ فیصلہ کس پر ہے؟ آپ پر اور عالم پڑھانے والا، متعلم سیکھنے والا۔ جب تک درسگاہ کے اندر بیٹھو گے اللہ کی رحمت میں مانے جاؤ گے، لعنت سے بچے رہو گے۔ جب جب اللہ کے ذکر سے نکل جاؤ گے اللہ کی لعنت کے اندر گرفتار ہو جاؤ گے۔ آئیے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کتنی بڑی لعنت ہے، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ آئیے میرے جوانوں سنیے بات۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے ابو بکر صدیق میرے پیارے نبی کے پہلے یار مزار، یار غار، میرے حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں اور میرے آقا کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں او میرے یاروں، او نبی کے غلاموں، پانی دے دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ کسی نے پانی لایا، ابو بکر صدیق نے پانی پکڑا، جو ہی پینے لگے ہونٹوں سے پانی کا گلاس، پانی کا پیالہ لگایا۔ جب زارو قطار رونے لگے، پانی کو پیا نہیں، گلاس کو رکھ دیا، رونے لگے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی، جرت نہ ہوئی۔ اے ابو بکر صدیق ما یبکی کا، اے ابو بکر تجھے کس چیز نے رلایا؟ کسی نے نہیں پوچھا، لیکن جب تھوڑا وقفہ گزرا، ٹائم گزرا، ایک شخص کھڑا ہوا۔ اے ابو بکر، اے نبی کے یار، یار غار، یار مزار، ہمیں بتائیے کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ ابو بکر کہتے ہیں او میرے نبی کے غلاموں، سن لو میں کیوں رویا۔ ایک دن میں اسی طریقے سے اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے آقا حضور رونے لگ گئے اور یوں ارشاد فرماتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں میرے دربار سے نکل جاؤ، میرے دربار سے دفع ہو جاؤ، اخرج میرے دربار سے نکل۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضور نے کس کو بتایا میرے دربار سے نکل، میرے دربار سے خارج ہو جا، دکھتا کوئی نہیں ہے، سامنے کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں ہم نے سوال کیا، ہم نے پوچھا یا نبی اللہ کون ہے جس کو دربار سے نکالا گیا؟ کون بد نصیب ہے جس کو دربار رسالت نے بھی قبول نہ کیا؟ ہمیں بتائیے یا رسول اللہ کون ہے؟ میرے حضور نے فرمایا صحابہ
میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں راز بتاتا ہوں، او میرے صحابہ، دنیا میرے پاس آئی تھی بڑی زیب و زینت کے ساتھ، بڑے رنگ لباس کے ساتھ، بڑی خوبصورت بن کر دنیا میرے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، اگر جس کو کوئی قبول نہ کرے، میں نے سنا ہے وہ نبی کے دربار میں قبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں میرے آقا؟ او میرے صحابہ، تمہیں کیا دکھتا؟ میرے پاس دنیا آئی، بڑے زیب و زینت کے ساتھ آئی، بڑے نخروں کے ساتھ آئی، کہنے لگی مجھے قبول کیجئے یا رسول اللہ۔ تو میرے حضور نے فرمایا نہیں نہیں، آپ مجھے قبول نہیں ہو، میرے دربار سے نکل جا۔ کیوں؟ تو دھوکہ دیتی ہے، وفاداری آپ میں نہیں ہے۔ فرمایا، حضور نے فرمایا میرے دربار سے نکل جا یا رسول اللہ صلی اللہ۔ ہمیں تو سمجھ میں آ گیا آپ نے دنیا کو دھکا دے دیا، لیکن آپ کی چشمان مبارک سے آنسو کیوں آئے یا رسول اللہ؟ آپ نے زارو قطار اور رویا کیوں یا رسول اللہ؟ اب سنیے، اب سنیے توجہ سے۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جب میں نے دنیا کو انکار کر دیا، میں نے دنیا کو اپنے دربار سے نکال دیا، دنیا جاتے جاتے کہنے لگی، دنیا نے جاتے جاتے پیغام دے دیا، یا رسول اللہ تیرے دربار سے نکالی گئی ہوں، تیرے دربار سے خارج کی گئی ہوں، لیکن یاد رکھنا یا نبی اللہ، آنے والی تیری امت، قیامت تک آنے والی امت، آپ نے اگرچہ مجھے نکال دیا لیکن آنے والی امت مجھے گلے لگا کر رکھے گی یا رسول اللہ، تیری امت مجھے گلے لگائے گی۔ میرے حضور نے فرمایا جو ہی میں نے سنا کہ دنیا نے کہا اگر آپ نے مجھے اپنے دربار سے نکالا ہے، دنیا مجھے، لوگ مجھے، آنے والی نسلیں مجھے گلے لگائے گی، مجھے اس بات پہ رونا آیا کہ میری امت جو ہے دنیا کے فتنوں فسادوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ اس دنیا کی مثال کیا ہے جوانوں؟ فرماتے ہیں کہ ایک انسان نے دیکھا، ایک شخص نے دیکھا، کھڑکی سے لائٹ آئی، سورج کی روشنی پڑی اور دیوار پہ چمکنے لگ گئی۔ یہ دنیا کی مثال سمجھا رہے ہیں آپ لوگوں نے۔ میں نے سوچا شاید یہ دیوار چمک رہی ہے، شاید یہ دیوار چمک رہی ہے، یہ کمال اس دیوار میں ہے، یہ چمک اس دیوار میں ہے، ہم نے محبت اس دیوار سے لگائی، میری محبت دیوار سے ہو گئی، تیری محبت دیوار سے ہو گئی۔ لیکن جوانوں، ہم نے محبت کیوں کی؟ ہم نے سوچا دیوار میں خاصیت ہے، یہ دیوار چمکتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا دیوار کا کمال نہیں ہے بلکہ سورج کی روشنی چمکا رہی ہے نا؟ یہی ہے نا؟ فرمایا جوانوں یہ دنیا کی مثال ہے، یہ جو تمہیں چمک دمک نظر آ رہا ہے، یہ جو دنیا تمہیں چمکتی نظر آ رہی ہے، یہ اس کی اپنی چمک نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک فریب ہے۔ آنے والا دن غروب ہو جائے گا، شام کو آفتاب غروب ہو جائے گا، تمہیں پتا چل جائے گا ان الدنیا ملعون، تمہیں بعد میں پتا چلے گا کہ سچ میں یہ دنیا لعنتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ایک گناہگار سے سوال کیا جائے گا، بدکار سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، بتائیے کتنا ٹائم دنیا میں گزار کے آئے؟ 80 سال کیا، 100 سال، 200 سال، 500 سال کا بندہ بھی کہے گا عشیۃً او ضحاہا، اے پروردگار یا ایک شام گزاری یا ایک فجر گزاری، بس۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دنیا سے محبت کرنی ہے؟ نہیں کرنی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کیسا دھوکہ؟ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ وقت کے بادشاہ، اللہ اکبر، اپنے تخت پر لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرمائے، اللہ اکبر، چھت پر بڑی کسی کے چلنے کی آواز آئی، ابراہیم بن ادہم نے اپنے سپاہیوں کو بلایا، کون بدتمیز ہے جو بادشاہ کے تخت کے اوپر شور اٹھا رہا ہے، ابراہیم بن ادہم کے آرام میں خلل دے رہا ہے؟ بادشاہ ہے نا، پکڑ کے لایا گیا بندے،
لایا ابراہیم بن ادہم کے دربار میں. ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں آپ جیسا بے وقوف اور میں نے احمق کسی کو نہ دیکھا. بادشاہ کے آرام کے وقت خلل میں اس میں ڈالنا اور آپ کو سزا معلوم نہیں ہے. اس نے کہا دے دیجئے سزا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اے ابراہیم بن ادہم میری بات سن لیجئے. جن پلنگوں پر آپ آرام کر رہے ہیں، کیا جن پلنگوں پر آرام کر رہے ہیں، ان پلنگوں پر خدا کی معرفت نہیں ملتی، ان پلنگوں پر رسول کریم کی محبت نہیں ملتی، ان آرام اور نرم نرم نازک بستر پہ رب نہیں پہچانا جاتا. رب کی پہچان اگر کرنی ہے تو پلنگ سے نیچے اترنا پڑے گا، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی. لیکن ابراہیم بن ادہم بھی کوئی عام بندہ نہیں تھا. سمجھ گیا اشارہ سمجھ گیا. دنیا کو چھوڑ دی، دنیا کو لعنت مار دی، بادشاہی کو چھوڑ دیا، چلا گیا. بادشاہی کو ایکسپٹ نہ کیا. وزیر کو کہا بادشاہی تیری، غلام تیرے، مزدور تیرے، شاہی تخت تیرا، میں تو چلا گیا. اے ابراہیم بن ادہم کہاں جاؤ گے؟ کہا مجھ پر نظر پڑ گئی ہے محمد رسول اللہ، اب میں نے کیا کرنا ہے دنیا کو. چلے گئے دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ گئے. کچھ وقت گزرا، وزیر بھی نکلا، وزیر کے ساتھ لشکر نکلی چکر کے لیے، سیر و تفریح کے لیے. دیکھا کہ ابراہیم بن ادہم جو وقت کا بادشاہ ہوا کرتا تھا دریائے دجلہ کے کنارے کپڑوں کو سی رہا ہے، ان کو پیوند کر رہا ہے، ان میں ٹیپ دے رہا ہے. یہ وزیر نیچے اترا، کہنے لگا اے ابراہیم بن ادہم یہ کوئی دنیا چھوڑنا نہیں ہے، آپ تو وقت کے بادشاہ تھے، اپنی حالت کیا کر دی ہے، آئیے واپس چلے جائیے، بادشاہی کا تخت سنبھالیے، ہم آپ کے تابع رہیں گے، آپ کی غلامی کریں گے. اس نے کہا نہ میرے غلام نہ بنو، غلام بننا ہے تو مصطفیٰ کے غلام بنو. کس کے غلام؟ اگر غلام بننا ہے تو کس کے بنو؟ مصطفیٰ کے غلام بنو. اس نے کہا نہیں ابراہیم بن ادہم ایک کام کیجئے، آپ آئیے، اس بادشاہی کو آپ ایکسپٹ کیجئے، واپس پلنگ پہ بیٹھیے، ہمیں حکم جاری کیجئے. کہا نہیں بادشاہ تو اب بنا ہوں میں، پہلے میں دھوکے میں تھا، بادشاہی اب ملی ہے، سلطنت اب ملی ہے، حکمرانی اب ملی ہے. فرمایا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم بن ادہم نے اپنی وہ سوئی نکالی، اٹھا کے دریائے دجلہ میں پھینکی. کہاں پھینکی؟ دریائے. اب وزیر ادھر بادشاہ، ابراہیم بن ادہم، اب لگا مقابلہ. ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں مجھے بادشاہی اب ملی ہے اور تو کہتا ہے اس اندھیری والی، دھوکے والی اور بے وفا بادشاہی کی طرف آ. میں نے کہا نہ وہ بادشاہی مجھے نہیں ہے، اب تو میں نے اگر بادشاہی کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ کا غلام بن کے کرنی ہے. اب سوئی اٹھائی دریائے دجلہ میں ڈالی. اب وزیر سے کہا اگر تو کہتا ہے کہ میری بادشاہی ہے جا یہ سوئی نکال کے دے. اب یہ سوئی. اس نے کہا بادشاہ صاحب مجھے لگتا ہے بادشاہی چھوڑنے کے ساتھ ساتھ شاید آپ کا دماغ بھی ختم ہو چکا ہے. کہا نہیں دماغ تو اب میرا صحیح ہوا ہے، اب دیکھ آپ سے سوئی نہیں چڑھے گی. کہا نہیں چڑھے گی. فرمایا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دریا کی طرف متوجہ ہو کے اعلان کیا، دریا کی مچھلیوں، دریا کے اندر سیر و تفریح کرنے والی اللہ کی مخلوق، اللہ کا ذکر کرنے والی مچھلیوں، جو سوئی میں نے دریا میں پھینکی ہے، جو سوئی دریا کے اندر ہے جلدی باہر لے آؤ. اب میں نے دکھانا ہے محمد الرسول اللہ کے غلام کیسے ہیں. شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یس کھوچ ذاتس تس کھوچ عالم اد کونو جن تی انسان. او دریا کی مچھلیوں اب نکال کے دے دو مجھے یہ سوئی. فرماتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں دریا سے باہر آ گئی، ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں باہر آ گئی. تمام کے منہ میں
ایک ایک سوئی لی ہوئی، تمام نے سوئی کو لایا۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا مجھے صرف اپنی والی چاہیے، مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، مجھے چاندی کی سوئی نہیں چاہیے، یہ سونا بھی میں نے قربان کر دیا، چاندی بھی میں نے قربان کر دی محمد رسول اللہ کے دین کے لیے۔ ہاں؟ اسی لیے فرماتے ہیں شیخ نور الدین نورانی فرماتے ہیں ہوا وحالے سونگ کس زالے تل کنج زالے علم تیدین پرکت ترین سکت پالے سوری علم چھی الف لام میم۔ آئیے تمہیں ابراہیم صاحب نے یہاں پر دارالعلوم سلطان العارفین کے احاطے کے اندر جمع کیا ہے، پیغام دے رہا ہے تمہیں، او لوگو دنیا کے اندھیرے سے نکل آؤ، دنیا کی بادشاہی سے نکل آؤ، دنیا کے دھوکے سے نکل آؤ، تمہیں یہ ایسے چراغ سے مستفیض کرے گا، ایسا چراغ تمہیں جلا کر دے گا جو تمہاری دنیا بھی آباد کرے گا، تمہاری آخرت بھی آباد کرے گا۔ شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہوا وحالے اس وقت کے اندر، اس فتنے کے دور کے اندر ایسا چراغ کون